الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ نے یہ تلاوت آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک ہے، یہ ایک رکوع ہے۔ اگرچہ یہ جو ہے وہ چند آیات ہیں، 6 آیات ہیں صرف، تو ہم ایک آدھ آیت اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ پڑھ لیں گے۔ تو ہم جو ہے تھوڑا سا ذہن میں رہے کہ یہ کون سا مقام ہے جہاں پہ ہم جو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جو ہے عزیز مصر کی جو بیوی تھی، جو اب جس کو لٹریچر میں اور دوسری جگہوں پہ جس کو زلیخا کے نام سے جو ہے پکارا گیا ہے، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دعوت گناہ دی اور آپ نے اس کو ٹھکرا دیا دعوت کو، تو پھر آپ جو ہے وہ باہر ظاہر بھاگ کے نکلے، اور باہر آپ نے جو ہے اس کا جو عورت کا شوہر تھا وہ مل گیا، اور پھر وہاں پہ اب ظاہر ہے عورت نے تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا۔ یہ پچھلا ہمارا سبق تھا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ تو بالکل بالکل برعکس ہے۔ اب وہاں پہ انہی کے خاندان میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر دیکھیں کہ اگر، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ کوئی بچہ تھا دودھ پیتا، اور جو ہے وہ بہرحال قرآن نے اس کی تصریح نہیں کی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ جو گواہی تھی یہ عقل، لاجک اور جو شہادت وہاں پہ جو موقع تھا، جو قرائن تھے، جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، اس حساب سے تھی۔ تو ظاہر ہے یہ ہر ایک کو جو ہے وہ عقل کو اپیل کرنے والی تھی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ گناہ گار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت گناہ گار ہے۔ پھر جب یہ چیک کیا گیا، دیکھا گیا، تو پھر ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے وہاں پہ خود جو عزیز مصر تھے ان پر، اور جو بھی اس گھر کے افراد تمام اس معاملے کو جو دیکھ رہے تھے، شہادت جنہوں نے دی، جو اس گواہی کو سننے اور دیکھنے کے لیے موجود تھے، سب پہ واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور سارا قصور اس عورت کا ہے۔ اب ظاہر ہے جو ہے قرآن مجید بہت ساری چیزوں کو جو درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، اور یہ جو بہت سارے ڈاٹس کلیکٹ کرنے ہیں اور فل ان دی بلینکس ہے، یہ ظاہر ہے جو جن کو بیان کی جا رہی ہے بات، وہ ان کے لیے جو ہے چھوڑ دیتا ہے کہ آپ خود ان کو جو ہے فل کریں۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ یہ ایک ایلیٹ کلاس تھی، یہ ایک منسٹر تھا، سینئر منسٹر، اور وہاں پہ اس کی کلاس کے اندر میں جب یہ بات جو ہے ظاہر، تو اس نے کہا کہ حضرت علیہ السلام کو کہ ٹھیک ہے، اس کو بس بھول جاؤ، سمجھو کہ یہ واقعہ ہوئے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ہے یہ مطلب چھپ کے رہ سکتا، تو ہر جگہ پہ اس کی خبر ہو گئی۔ تو جو اس کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں اور اس کلاس کی جو عورتیں ہوتی ہیں، خاص یہ عورت سے متعلق تھا، اور عشقیہ ایک معاملہ تھا، تو ظاہر ہے ایک اسکینڈل تھا، اور یہ اسکینڈل جو ہے اسی طریقے سے پھر جو پھیل جاتے ہیں، اور وہ بھی پھیل گئے شہر کے اندر۔ وہاں سے قرآن مجید کا یہ سبق جو آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، یہ آگے کی بات جو ہے نا بتاتا ہے۔ وقال، اور کہا، نسوۃ فی المدینہ، نسوۃ فی المدینہ، نسوہ جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، عورتوں نے فی المدینہ، شہر میں عورتوں نے یہ کہا۔ اچھا، آپ ایک بات عجیب سی ہے، یہ گرامر سے متعلق ہے، لیکن بہرحال آپ بھی اس کو جو ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آنا چاہیے کہ نسوۃ عورتوں نے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور قالا جو ہے وہ تو سنگولر کے لیے آتا ہے، تو بہت ساری عورتوں کے ساتھ، پلورل کے ساتھ، جمع کے ساتھ قالا سنگولر کا صیغہ کیسے آیا؟ تو اس میں پھر علماء لغہ نے پھر اس کی توجیہ کی ہے کہ اگر جو ہے یہ نسوہ ایسا لفظ ہے جو صرف اس کا واحد کوئی نہیں آتا، یہ صرف جو ہے جمع کے لیے جو ہے آتا ہے، یہ لفظ ہی اٹسیلف جو ہے جمع ہے، اور جمع بھی کیسے ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ ہے اپنا، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ لفظ خود جو ہے وہ فیمنن لفظ ہے، یہ یعنی اور جمع کا لفظ ہے اور فیمنن ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو اس کو جمع غیر سالم جو ہے، وہ اگر جمع غیر سالم ہو، اس کے لیے پھر جو اگر سنگولر کا جو لایا جائے صیغہ، تو وہ بھی جائز ہے، وہ لایا جا سکتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے۔
اچھا یہ جو لفظ نسوہ ہے عورتیں، اس کا لفظ کو کوئی اپنا واحد نہیں آتا، اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ غیر لفظی واحد، مثلا غیر لفظی واحد یہ ہے کہ خود جو اس لفظ سے متعلق نہیں ہے، یعنی ایک عورت کہنا ہو تو کیا کہیں گے، تو پھر اس کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے امرات کہیں گے، امرات۔ اچھا امرات کو قرآن میں لمبی تے سے بھی لکھا گیا ہے، اور جو ہے وہ گول تا جو ہوتی ہے، تا مربوطہ جو ہوتی ہے، اور یہ تا طویلہ ہوتی ہے، جو لمبی تا اور گول تا مربوطہ دونوں سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف اس سے لکھا گیا ہے۔ تو یعنی اس کے لیے ایک عورت کے لیے پھر امرات آئے گا۔ امرات کا معنی جو ہے ہم پہلے دیکھا ہے، ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے جو اضافی مواد تھا اس میں ہم نے قرآن مجید میں جو 5 لفظ مختلف استعمال ہوتے ہیں بیوی کے لیے، ان میں سے ایک امرات بھی آیا تھا، اور اس میں اگر آپ نے اس کو مطالعہ کیا ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امرات جو ہے کہ معنی بیوی نہیں ہوتے، امرات کے معنی جو ہوتے ہیں عورت ہوتی ہے۔ تو اگر کہا جائے کہ فلاں آدمی کی عورت، تو اس سے مراد ہوگا فلاں آدمی کی بیوی، تو یوں اس معنی بیوی کے معنوں میں یوں آتا ہے یہ۔ پھر آگے وہ لفظ امرات آ بھی گیا ہے، وہی دیکھیں امرات العزیز، اور قال نسوۃ المدین، اور کہا کچھ عورتوں نے اس شہر میں، اسی میں یعنی شہر کا جو وہ یہ جو تھا، جو دارالحکومت تھا شہر اس کا، مصر کا، امرات العزیز کہ عزیز کی بیوی، عزیز کی عورت، یعنی عزیز کی بیوی جو ہے۔ اور عزیز جو ہے یہ لفظ اپنا خود ایک لغت، عربی لغت کا لفظ ہے، جس کے معنی مقتدر، غالب، مقتدر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، جو پرائم منسٹر ہو، یا پھر بہت ہی اعلیٰ درجے کا جو افسر ہے، کوئی منسٹر یا کوئی سینئر منسٹر، یہ سارے عہدے جو ہے اس سے مراد ہو سکتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ عزیز کی عورت تراودو، تراودو، آگے یہ دو لفظ تراودو اور فتحہ ہے۔ تراودو ہم ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں، مسلسل یہ لفظ آ رہا ہے، بہلانا پھسلانے کے معنوں کیا آتا ہے کہ اس نے بہلایا یا پھسلایا یا دام میں لانا چاہا اپنے، فتحہ، آگے لفظ ہے فتح، اور آگے ہا، ہا تو اس عورت کی طرف رفعت کر رہا ہے، یعنی اس عورت نے فتح جو ہے نوجوان کو کہتے ہیں، نو عمر خادم جو ہوتا ہے، خاص طور پہ نوجوان کے لیے لفظ ہوتا ہے فتح۔ پھر اس کے لیے جو غلام ہو، جو خادم ہو، ان کے لیے بھی جو ہے یہ فتح آتا ہے، اور پھر اس کی ایک فیمنن آتا ہے فتحات، نوجوان عورت کے لیے جو ہے یہ آتا ہے کہ وہ پھسلاتی ہے یا اس نے پھسلایا، اصل میں یہ اس کا ہے سنگولر، یہ پریزنٹ ٹینس ہے جسے مضارع کہتے ہیں، تو یعنی لفظی ترجمہ ہوگا وہ پھسلاتی ہے فتح اپنے خادم کو، نفس ہی، اپنے نفس کو روکنے سے یا اپنے نفس کو تھامنے سے، یعنی یہ جو نفس ہی کا یہ ہر جگہ پہ آیا ہے، یعنی نفس کو تھامنا، کہ نفس کو نہ تھامے، نفس کو چھوڑ دے، نفس کو اپنے آپ کو حوالے کر دے، یہ مطلب ہے، ہر جگہ پہ یہی آیا ہے۔ ہم چونکہ ترجمہ یہاں پہ لفظی کرتے ہیں تو لفظی ترجمے میں یہی ہے، ان نفسی ہی، اپنے نفس کو، اب اپنے نفس کو کیا ہے، اپنے نفس کو تھامنے سے وہ پھسلاتی ہے کہ چھوڑو اپنے نفس کو، جو ہے نا نہ تھامو، اپنے نفس کو چھوڑ دو، یہ مطلب ہے۔ ہم آگے جب آپ جو ہے پورا ترجمہ دیکھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے بات سمجھ آئے گی۔ قد، یقینی طور پر، شغفہ، حبن، شغفہ، وہ چھا گیا، ہاں اس کے، یعنی اس عورت کے جو ہے حبن، محبت کے حساب سے اس کے دل پر چھا گیا۔ اچھا یہ جو لفظ ہے قد، تو میں یقینی طور پر ڈیفینیٹلی اس کے آیا ہے، اس کے لیے شغفہ کا مطلب ہوتا ہے دل میں اترنا، دل پر چھا جانا، دل کو لپیٹ لینا۔ اچھا یہ اسی سے پھر بعد میں اور آج کا لفظ بھی نکلے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز جو دل، اچھا آپ دیکھیں کہ فزیکلی بھی اب ہمیں جو انسان کی جو جو اعضاء ہیں ان کا جو علم ہے، جو جیسے اناٹومی ہوتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ دل پہ ایک چیز، دل جو ہے ایک جھلی کے اندر جو ہے ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ جس کو اس نے لپیٹا ہوتا ہے، تو اس جھلی کو جو ہے شغاف پھر کہتے ہیں، یہ پیریکارڈیم میڈیکل کی اصطلاح میں، یا جو ہے اناٹومی کی اصطلاح میں اسے پیریکارڈیم کہتے ہیں، شغاف وہ ہوتا ہے۔ اب اسی سے ہے کہ کوئی چیز اگر انسان کے دل پر چھا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو لپیٹ لے، تو یہ اوور ویلمنگ والی ایک سچویشن ہے۔ اگر جذبات کی بات ہو رہی ہے تو کسی قسم کی جذبات سے پھر اوور ویلم ہو جانا،
اور آگے بتایا گیا حبن یعنی محبت کے جذبات سے، یا جو ہے بلحاظ محبت، حبن جو ہے یہ اس کی فعل، اس کی جو حالت بتا رہا ہے، حال ہے یہ، یعنی اس کی محبت، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے دل پر وہ چھا گیا ہے، قد شغفہا، پس وہ یقینی طور پر چھا گیا ہے، حبن اس کی محبت کے حساب سے، یعنی وہ شخص یا وہ نوجوان جو ہے اس عورت کے دل پر چھا گیا ہے لحاظ محبت کے، وہ یہ مانی ہے انا، بے شک ہم، یہ ان نا ہے، انا ہے، اور اوپر پھر زبر اور نا ایڈ کیا گیا ہے الف، انا بے شک ہم جو ہے وی پلورل کا ہے، لنراہا، لام زبر لا جو ہے پہلا یہ زبر لا یہ جو ہے وہ ہے حرف تاکید ہے، یقینی طور پر بے شک ہم ضرور، نراہا، آگے نون زبر نا ہم، را دیکھنا، بے شک ہم دیکھتی ہیں، ہاں اس کو، ہم بے شک ہم دیکھتی ہیں اس عورت کو۔ اب دیکھیں کہ جو ہم دیکھتی ہیں کیوں ترجمہ کیا، اس لیے کہ قال نسوت وقال نسوت، وہ دیکھیں اوپر جو عورتوں کی بات چلی آ رہی ہے، عورتیں کہہ رہی کہ ہم دیکھتی ہیں اس عورت کو، فی دلال مبین، دلال گمراہی، راستہ گم کیا ہوا گمراہی، فی مبین کھلی، بالکل ایک کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں، یعنی یہ کیا کہ ایک عورت، ایک اپنے جو ہے وہ جو خادم ہے، جو جوان ہے، اس کی محبت میں ایک بڑی عورت جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ گرفتار ہو گئی۔ اس بات پہ نہیں، اصل میں ان کا یہ طرح وہ تھا کہ یہ کوئی بری بات ہے کہ جو ہے وہ اس میں ابھی اب ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے کا جو اخلاق تھا اس کے حساب سے معجوب بات نہ تھی، لیکن معجوب بات انہوں نے یوں کہی کہ دیکھیں اپنے غلام کے ساتھ اس نے اپنے سٹیٹس کا بھی خیال نہیں رکھا، تو یہ ان کے لیے معجوب بات تھی۔ فلما، پس جب، سمعت، اب دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں اس پورے سبق کے دوران آج جو ہو رہا ہے کہ اس میں اس ایک عورت، یعنی ایک عورت جو عزیز کی بیوی ہے، اس کے سیغے بہت استعمال ہوئے، پھر عورتوں، بہت ساری عورتوں کے پلورل، ان کے سیغے بہت استعمال ہوئے، تو ایک عورت کا سیغہ جہاں بھی آیا ہے تو وہ تا کے ساتھ آیا ہے، اور پھر جہاں بہت ساری عورتوں کے سیغے ہیں تو جو ہے نون زبرنا کے ساتھ جو ہے سیغے آئے ہیں، اور ابھی ہم جو ہے آگے دیکھتے ہیں، ان کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ فلما سمعت، تو اس نے جب سنا، سننا، سمعت اس عورت نے جب سنا، بے مکر ہننا، بازر بھی جو ساتھ مکر، مکر یعنی جو اور مکر کا ترجمہ اگر مکر ہی کر لے، اگر ترجمے کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر کسی عربی لفظ کا ترجمہ، جو لفظ جو ہے اردو میں اگر وہ لفظ استعمال ہوتا، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کا ترجمہ اسی اردو لفظ سے کرے، وہ اس طریقے سے قرآن کے لفظ سے قریب ترین رہے گا۔ ہن، وہ ان عورتوں کے مکر کے بارے میں جب اس عورت نے سنا، بے مکر ہن، اس عورتوں کے مکر کے بارے میں، کے ساتھ مطلب ہے ان کے بارے میں، ارسلت، یہ دیکھیں ارسلہ اگر ہوتا تو ہوتا اس بندے نے بھیجا، ارسلت ہے تو پھر اس عورت نے بھیجا، اس ایک عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے بھیجا، الیہن، اب یہ الہ ہے اور ہنہ ہے، ٹھیک ہے، الہن ہے، یہ الگ الگ لفظ ہے، جب ان کو ملا کے لکھا جائے گا تو پھر الیہن بنے گا، ان کی طرف، ہننا، اب دیکھیں وہی آگے، ان عورتوں کی طرف، یہ ساری جو باتیں بنا رہی تھی عورتیں شہر کے اندر، ایلیٹ کلاس کی عورتیں اس کے جو سرکل کے اندر تھیں، اس عورتوں کی طرف اس نے بھیجا ایک پیغمبر کو، یا ایک بات جو ہے پیغمبر جو پیغام لے جانے والا ہے، میسنجر کو۔ وَآتَدَتْ، اب دیکھیں وہی ہے، وَآتَدَا ہے، آتدا ہوتا اگر تو مرد کے لیے ہوتا کہ اس مرد نے تیار کی، یہ آتدا تیار کرنا ہے، اور عادت اس عورت نے تیار کی، لہنہ ان عورتوں کے لیے اس نے تیار کیا، یہ این تادا ہے، اتدا، اس سے پھر باب افعال جو ہوتا ہے، آتدا یعتدو اعتدادن، تیار کرنا کسی چیز کو، یعنی کسی پورے اس سے کرنا، تیار کرنا مطلب ہے اہتمام سے کسی چیز کو تیار کرنا، تو اس نے تیار کی، متقا، ایک بیٹھک۔ اچھا، یہ متقا جو لفظ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی اردو کے اندر ہم اس کو پڑھ بھی پہلے آئے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کیسے؟ یہ لفظ اس کا جو مادہ ہے
وہ واو کاف حمزہ ہے، وقا، اس سے جو باب افتعال ہے 8ویں جو ہوتی ہے وہ اتقا یتقی اتقا ان، یہ تخت پر تکیہ لگا کر ریکلائننگ پوزیشن میں بیٹھنا، جو جیسے اگر کوئی پیچھے آپ کے تکیہ لگا ہوا ہے، گاؤ تکیہ لگا ہے اور آپ بیٹھے ہیں ریلیکسڈ ہیں، کچھ گپ شپ کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو یہ جو ہے اتقا ہے۔ اچھا، اسی سے لفظ اردو میں تکیہ جو لفظ ہے اسی سے بنا ہوا ہے، تکیہ وہ چیز جس کا سہارا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی متقا اس میں مکان ہے، اس میں یعنی اسپیسڈ ورب ہے کہ وہ جگہ، وہ مجلس، وہ سہارا جہاں پہ تکیہ لگایا جائے، تکیہ لگانے، سہارا لگانے کی جگہ۔ اب سہارا، تکیہ لگانے کی جگہ، محفل لگانے کی جگہ تو وہی ہوتی ہے جو بیٹھک ہوتی ہے یا آپ کہہ لیں مجلس ہوتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر بھی اس کو مجلس کہا جاتا ہے، اور کئی دوسری جگہوں پہ ہمارے مثلاً زبان میں اردو میں اس کو بیٹھک کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، تو اس نے ایک بیٹھک کا اہتمام کیا، یوں کہہ لیں کہ جس میں گاؤں تکی لگے ہوں اور ریلیکسنگ کے لیے، کھانے پینے کے لیے جو ہے اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں تکیہ۔ اب دیکھیں گے تکیہ وہ چیز جس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اچھا، تکیہ کلام بھی اسی سے، تکیہ کلام وہ لفظ، ایک لفظ ہوتا ہے جس میں جس کے ذریعے سے گفتگو میں اس لفظ کا سہارا لیا جاتا ہے، یعنی بار بار وہ لفظ آتا ہے۔ تو ایک آدمی جب جو ہی کوئی لفظ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کسی لفظ کی کمی کا ہے، یا وہ پاز کرنا چاہتا ہے، یا کوئی اور لفظ ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو پھر وہ ایک لفظ لے آتا ہے وہاں پہ جو اپنے کلام میں بار بار استعمال کرتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے، تو اس کو تکیہ کلام کہتے ہیں۔ یہ معروف لفظ ہے۔ وہ آتت، یہ دیکھیں آتا جو ہے وہ دینا، وہ آتت ہے اس عورت نے پھر کیا دی، کلو واحدتن، کلو ہر ایک کو، واحدتن ہر عورت کو، جو واحدہ واحد ہوتا تو مسکولن ہوتا، اور فیمینن ہے واحدتن، ہر ایک عورت کو اس عورت نے دی، یعنی اسی عزیز کی مثال کی من ہننا، ان میں سے۔ اب دیکھیں من ہم ہوتا تو مرد، من ہننا عورتیں۔ یہ بہت اچھا سبق ہے جو ہے سنگولر فیمینن مسکولن کا فرق معلوم کرنے کے لیے، اور عورتوں کا پلورل کے لیے بھی جو ہے صیغے معلوم کرنے کے لیے۔ من ہن، ان میں سے ہر ایک عورت کو اس نے دی، سکینن، سکین جو ہے وہ چھری کو کہتے ہیں۔ چھری کا لفظ جو ہے آپ یہ بھی دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی جو ہے لفظ یعنی اردو میں آپ اس کا ایک کنیکشن دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لفظ سکین جو ہے سکون سے، سکنا یسکن سکونن، یہ جو لفظ ہوتا ہے ہمارا، جو ورب ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اسی سے مشتق ہے، ڈیرائیوڈ لفظ ہے۔ تو چھری وہ چیز ہے جس پہ چلتی ہے، جس یعنی جانور کے اوپر جس مضبوع پہ جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس پہ چلتی ہے، تو اس کو پھر ساکن کر دیتی ہے، یعنی اس کی حرکت کو ختم کر دیتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو سکین کا نام دیا گیا۔ وقالتی، وقالتی ظاہر ہے وہ عورت کے لیے بات ہو رہی ہے، اس عورت نے جو ہے پھر کہا، تخرج، تخرج تو نکلا، علیہن، یہ بھی اسی طرح علا ہنہ تھا، علا اور ہنہ ہے، اس کو اکٹھا لکھا گیا علیہن، ان عورتوں پر، یعنی تو نکلا ان عورتوں پر، یعنی اس نے اپنا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تو حیثیت خادم کی تھی اس گھر کے اندر، ظاہر ہے جو اس نے اسے حکم دیا کہ تو آ، ادھر آ، یا لے کے آ، سامان لے کے آ، جو اس بھی بہانے سے اس نے کہا کہ تو یہاں پہ اس کمرے کے اندر یا اس جگہ پہ جو بیٹھک جو تھی اس وہاں پہ آ، اس نے فلما، پس جب رائی نہ ہو، را، یہ دیکھیں یہ تین لفظ ہیں بیسیکلی، آپ دیکھیں را تو دیکھنا، آگے نا، نون زبر نا، یہ ان عورتوں کے لیے، جب دیکھا ان عورتوں نے، اس کو، جب دیکھا پھر ان عورتوں نے اس کو، یہ اس کون ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ نون زبر نا جو ہے یہ جمع مؤنث کی وجہ اس کا وہ آیا ہے لفظ جو ہے، تو رائی نہ ہو، یہ جو ہے آپ کو یعنی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ یہ رائی نہ ہو میں یہ کتنے لفظ ہیں، الگ الگ ہیں۔ اکبر نہ ہو، اکبر نہ ہو، اکبر جو ہے اردو میں وہی استعمال ہوتا ہے بڑا، نہ عورتوں نے، تو اکبر یک، اکبر یکبرو، اکبارن بڑا سمجھنا، بڑا
کسی چیز کو خیال کرنا. تو انہوں نے بہت بڑا خیال کیا، سمجھا اس کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو. اب آپ جو ہے ایک چیز نوٹ کر لیں کہ آپ جب ترجمے پڑھیں گے تو تمام ترجموں میں تقریباً جو ہے وہ یہی لکھی ہوئی ایک بات کہ یہاں پہ تو وہ ششدر رہ گئیں تو حیران پریشان ہو گئیں. تو وہ جو ہے بالکل آپ کہہ لیں کہ سرپرائز جو ہے کاٹ ان سرپرائز، یہ مانی ہے. لیکن دیکھیں جو حیران ہونا جو ہے اکبرہ کے معنی جو ہے وہ حیران ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مفہوم کے اعتبار سے یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ حیران ہوگی، لیکن جو ہے ہم آپ جو اس کو لفظی ترجمے کو ضرور سمجھے اور لفظی ترجمہ بھی سمجھے. تو انہوں نے عظیم سمجھا، بہت بڑا خیال کیا کہ یہ کیا، یہ کون ہے. اس قدر جو ہے وہ جو بھی ان کی جو خصوصیات اور جو حسن دیکھا تو اس کو بہت بڑا خیال کیا، پھر انہوں نے بہت بڑا سمجھا. پھر اس کا مطلب عظیم سمجھنا اور حیران ہونا، یعنی انہوں نے اتنا خیال، عظیم خیال کیا اور پھر اتنا عظیم خیال کیا کہ وہ حیران ہو گئی. وقتا دیکھیں یہ پھر قطع ہے اور نہ زبر نہ ہے اور نہ زبر نہ عورتوں کے لیے. تو انہوں نے کاٹ ڈالے ایدیہن اپنے ہاتھوں کو. تو انہوں نے کاٹ ڈالا اپنے ہاتھوں کو، یعنی جو چھریاں ان کے ہاتھ میں تھیں وہ فروٹ وغیرہ کاٹ رہی تھیں. تو ظاہر ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ ہاتھ اپنے جو بے خیالی کے اندر ہاتھ کاٹا. وہ قلنا، اب دیکھیں یہ جو قلنا ہے یہ اگر مرد ہوتا وہ کہا جاتا وہ قالو، لیکن اب قلنا جو ہے عورتوں کے بعد نون زبر نہ عورتوں کے لیے پلورل کے صیغہ، تو ان عورتوں نے کہا حاشا للہ، پاکیزگی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی پاکیزگی ہے. یعنی یہ اصل میں ایک ظاہر ہے انہوں نے جو بھی کہا ہوگا تو یہ ایک جو ہے اس کا تعجب کے اظہار کے لیے انہوں نے یہاں پہ یہ لفظ جو حاشا للہ عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ تعجب کے لیے ہوتا ہے، ایک ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے کہ بندہ کسی چیز پہ بہت ہی حیران ہو اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت ہی عجیب و غریب خلقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ثنائی کوئی چیز دیکھے تو پھر کہا جاتا ہے کہ پاکیزگی اللہ کی جس نے اس چیز کو جو ہے پیدا کیا. حاشا اصل میں حاشا ہے، الف کے ساتھ ہے، الف تخفیف کے لیے جو ہے گرا دیا گیا ہے. تو تخفیف جب کی گئی ہے تو ظاہر اس پہ کوئی خصوصی زور دیا گیا ہے. حاشا کے اصل میں نہیں ہوتے دور ہونا، ٹھیک ہے. تو حاشا للہ اللہ کی پاکیزگی کے لیے آتا ہے کہ وہ تمام صفات عجز سے یا ان تمام صفات سے جن میں کوئی کمی اور خامی پائی جاتی ہے وہ دور اور پاک ہے. کہ ایسا حسین پیدا کرنے پر اس کی قدرت پر تعجب ہے، یعنی انہوں نے یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین کوئی جو صورت پیدا فرمائی ہے اس پر تعجب ہے. تو انہوں نے کلمہ تعجب کا اظہار کیا حاشا للہ. تو امید ہے کہ یہ لفظ سمجھ جائے. اب اردو میں جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب حاشا جو استعمال ہوتا ہے، حاشا خالی حاشا بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم کہا جاتا ہے حاشا و کلا، خدا اسے کرنا بچائے جو ہے ہے یہ کہا جاتا ہے. اور اسی سے پھر تحاشا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے جو بے تحاشا کے ساتھ چلو استعمال ہوتا ہے، بے پانی نہیں تحاشا. پینا اس میں ڈالو ہاتھ ڈالو اس اور میں ایک اور لفظ بھی اس سے استعمال ہوتا ہے حاشیہ. اب دیکھیں حاشیہ جو لفظ استعمال ہاتھ نہیں ہوتا ہے آئے گا اردو میں، پورا، صرف انگلیاں آئیں گی، انگلیوں سے پکڑو ایسے. گڈ. کسی ساتھی کا جو ہے مائک آن ہے، آواز بہت آ رہی ہے. افضال بھائی مائک بند کریں اپنا. مائک میوٹ جو کرا دیں سارے. حاشیہ ہے، حاشیہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر قرآن پاک کے جو کسی کتاب کے اوپر حاشیہ لکھنا میں کنارے کے اوپر لکھنا، تو دوری کے معنی میں حاشیہ سے مراد کنارہ لیا جاتا ہے، یعنی جو چیز دور ہو تو پھر جو ہے وہ جو ایک بالکل درمیان صفحہ ہوتا ہے اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ نے اس کے نوٹس وغیرہ لکھنے ہیں تو الگ کنارے کے اوپر حاشیے کے اوپر لکھا جاتا ہے. وہ حاشیے اسی سے کہلاتا ہے کہ کنارے پہ جو کوئی چیز لکھی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا اسپیسیفک عربک کا لفظ ہے حاشا، لیکن اردو کے اندر بھی آپ یہ استعمال ہوتا ہے. ما حاذا بشر، ما حاذا نہیں ہے یہ، بشرن یہ، بشرن یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے. ان حاذا نہیں ہے مگر یہ، اللہ مگر کہ ملک کریم یہ کوئی بزرگ کریم معزز فرشتہ. اس کا ترجمہ پڑھیں. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے.
اس نے جو ان کی یہ مکرانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے لیے ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ جزاک اللہ۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ پورے کا پورا ہے، ان میں سے اکثر بیشتر جو ہے واقعات اور ترجمہ آپ نے سن رکھا ہوگا، آپ نے کہانیاں سن رکھی ہوں گی، اس کو آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، تو زیادہ تر باتیں آپ کو معلوم ہوگی۔ لیکن قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید نے جن حکمت کی باتوں کا جو ہے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے، ہم ان پہ زیادہ غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ ان پہ جو ہے وہ دیکھتے جائیے اور اس پہ زیادہ جو ہے فوکس رکھیے۔ اب واقعے کا شہر کی عورتوں میں جو چرچا ہو گیا، جیسے میں نے کہا کہ عزیز مصر نے رسوائی سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ بس تو جو ہے اس بات کو بھول جا کہ یہ جو ہوا کیا ہوا ہے، بس سمجھو کہ ہوا ہی نہیں ہے، میری اس سے بڑی جو ہے بدنامی ہوگی۔ اور بیوی سے کہا کہ تو اپنی جو ہے تو معافی مانگ۔ اور مگر وہ جیسے میں نے کہا کہ اس ایلیٹ کلاس کے اندر ظاہر ہے یہ جو سکینڈل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جنسی سکینڈل جو ہوتے ہیں، تو یہ بڑا خاص موضوع ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ بھی وہاں پہ اس طریقے سے جو ہے یہ وہاں پہ راز نہ رہ سکا۔ اور شہر کی جو بیگمات تھی اس ایلیٹ کلاس کی، وہ جو ہے اس کا چرچا کرنے لگیں، اور یہی کہنے لگیں کہ دیکھیں عزیز مصر کی بیوی جو ہے اپنے غلام کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے اور اس پہ ڈورے ڈال رہی ہے اور کچھ کر بھی نہیں پا رہی، یعنی ایک دوہری قسم کی بےزتی تھی اس کی ہو رہی تھی۔ تو یہ تمام جو چیز گوئی ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے عزیز مصر کی اس پہ جو ہے اس کو بھی اس کی خبر ہو گئی، اور ظاہر ہے یہ جو ساری کی ساری جو باتیں ہو رہی تھی اس میں اس کی ملامت کا اور اس کی کمتری کا پہلو بہت جو ہے نمایاں طور پہ موجود تھا، کہ یہ کیسی عجیب عورت ہے کہ اپنے جو ہے اپنے اسٹیٹس کا بھی خیال نہیں رکھا اور غلام کی محبت میں جو ہے گرفتار ہو گئی ہے۔ تو اب جب اس نے یہ ساری چیزیں سنی کہ ہو رہی ہیں، تو پھر جو ہے اس نے بھی ایک جوابی کارروائی کا جو ہے منصوبہ بنایا، اور قرآن مجید نے یہاں پہ فرمایا ہے اس نے بھی ایک مکر کیا۔ فلما سمیت بمکرہن، اس نے جب عورتوں کا وہ مکر سنا، یعنی وہ عورتیں اس کے لیے مکر کر رہی تھیں کہ دیکھو یہ عجیب ہے، جو ہے وہ ہم اگر ہوتی تو یہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی غلام ہماری طرف جو ہے نظر اٹھا کر نہ دیکھے، ہم تو اسے اپنے دام میں پھانس لیتی، لیکن یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے یہ بھی نہیں کر سکی۔ تو یہ اس معاشرے کے انتہائی اعلیٰ سطح کے لوگوں کی بات ہے، اور اس کا چرچا بھی اسی سطح پہ ہو رہا ہے۔ اسے بھی اپنے ارد گرد سب لوگوں کا کردار کا پتہ تھا کہ یہ لوگ جو میری کلاس کے لوگ ہیں، یہ کس کلاس کے لوگ ہیں، ان کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کس کے ہاں کتنا گند ہے، یہ سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ جانتے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس سوسائٹی، اعلیٰ سوسائٹی کے اجتماعی کردار کا بھانڈا بیچ چوراہے جو ہے پھوڑنے کا جو ہے نا فیصلہ کر لیا کہ میں ان سب کو جو ہے یہ جو ہے وہ دکھا کے رہوں گی کہ جو ہے یہ صرف میرا قصور نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ معاملہ اصل میں یہ ہے۔ تو اس نے اشرفیہ کی جو طبقے کی بیگمات تھیں ان کو اپنے آنے کی دعوت دی، اور اشراف مصر کی جیسے کہ وہاں پہ روایت تھی جو بھی، اس نے بڑا اہتمام کیا، چاندنی کا فرش بچھایا، گاؤ تکیے رکھے، بڑی پرتکلف دعوت تک اہتمام کیا، کھانے پینے کا سامان، پھل، اور ہر پلیٹ میں ایک جو ہے چھری رکھ دی، تاکہ عورتیں جو ہے ظاہر ہے کوئی ایسا موقع ہوگا کہ یا کوئی ایسا ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ کھانا پہلے فروٹ کھائیں یا جو بھی، تو فروٹس اور جو ہے پلیٹ کے اندر چھری رکھ دی تاکہ عورتیں اس کو کاٹ کے کھائیں۔ اب یوسف علیہ السلام کی پاکیزہ کردار کی گواہی کا ایک موقع یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر فراہم کیا۔ جب عورتیں پھل کاٹنے لگیں، کھانے لگیں، گپ شپ ہونے لگی، تو عزیز مصر کی بیوی نے پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تو ادھر آ جا، اس کمرے کے اندر نکل آ۔ آپ جب وہاں پہ آئے تو آپ کا جو حسن و روب تھا، آپ کا جو عظمت و جلال تھا، وہ تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے بڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا۔ تو عورتیں دیکھ کر بالکل بے خود ہو گئی، یعنی ظاہر ہے بالکل ایک نوجوانی کی عمر تھی، 20 سال کی آپ کی، یعنی یہی جو قرائن بھی یہی بتاتے ہیں اور روایات بھی اسی جاتی ہیں کہ 19 یا 20 سال آپ کی عمر تھی، نوجوانی تھی۔ آپ جو ہے ایک بالکل بدوانہ معاشرے سے آپ جو ہے وہ اس سے ہو کے آئے تھے، تنومند تھے، صحت مند تھے۔ تو اس بے خودی اور وارفتگی میں جس کے اندر وہ عورتیں مبتلا ہوئیں،
انہوں نے اسی کیفیت میں چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلا ڈالی اور ان کے ہاتھ جو ہے زخمی اور خون آلود ہو گئے. اور پھر وہ انہوں نے ظاہر کہا وہی بات کہی جو قرآن مجید نے نقل فرمائی کہ یہ تو اللہ کوئی انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے. اور یہ اس بات پہ بھی جیسے میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ مجھے شب معراج تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا قد اوتیا شطر الحسن، وہ اس کو تو حسن کا نصف دیا گیا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا حسن کہ اسے تو تمام حسن کا جو ہے وہ نصف دیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو انبیاء علیہ السلام کی ڈسکرپشن مختلف بتائی ہے، جیسے مختلف انبیاء کی مختلف ڈسکرپشن بتائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بتائی، اور یعنی جب معراج کے واقعے کے اندر تو یوسف علیہ السلام کی اس طریقے سے بتائی کہ وہ بہت ہی حسین و جمیل اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا. تو یہ بات یاد رکھنے کے لیے کی ہے کہ دیکھیں یہ جو حسن تھا یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کمرے میں آئے تو یہ صرف ظاہری حسن نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، بلکہ یہ سیرت و کردار کی پختگی بھی اس کے اندر تھی، وہ آنکھوں کا حیا بھی تھا، عفت کی وہ پاکیزگی بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی اور جو اس معاشرے میں ناپید تھی. تو دیکھیں کہ جب 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 جسمانی حسن بھی ہو، صورت کا حسن بھی ہو، اور سیرت و کردار کا حسن بھی ہو، اور آنکھوں میں حیا بھی ہو، اور عفت و پاکیزگی بھی ہو، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کردار سے کتنا خوبصورت کردار ہوگا وہ. اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کی رعنائی اور دلربائی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہوگا. تو یہ وہ بات تھی اصل میں. تو اشرافیہ کی عورتوں نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بہت کوششیں کی کہ دیکھیں ہم جو ہے یہ موقع ہے کہ ثابت کر سکیں کہ جو ہے یہ اسی کے اندر جو ہے عزیز مصر کی بیوی میں خود نہیں ہے، دیکھیں ہم نے تو اس کو جو ہے پھنسا لیا ہے. لیکن آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا. اور بعض مفسرین کے نزدیک اس وقت عورتوں نے کہا یعنی حاشا للہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ، یہ انہوں نے کہا ہے، ورنہ کوئی انسان حسن کی ایسی جو بے حجابانہ دعوت ہے. اب ظاہر عورتوں نے بڑا اپنا میک اپ وغیرہ کر کے اور اچھے کپڑے زیب تن کر کے اور بڑے خاص موقع کے لیے وہ آئی ہوں گی، اور جو ہے پھر اس پہ جو ہے انہوں نے رجھانا بھی چاہا حضرت یوسف السلام کو. تو آپ نے ایک نظر بھی اٹھا کہ جو ہے وہ نہیں ان کی طرف دیکھا. یعنی اور بعض نے پھر کہا کہ یہ ان کی سیرت و کردار کی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتوں ہی میں وہ وصف ہے، وہ کبھی کسی برائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو یہ نہیں گویا یہ تو فرشتوں کی سی بات، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا. اور بعض دوسرے مفسرین نے کہا کہ یہ ان کے جو ملک کی طرف یعنی فرشتے کی طرف اشارہ کرنا ان کے ملکوتی حسن کی طرف اشارہ ہے. گویا آپ کو پتا ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے اور نور کے اندر ایک کشش اور ایک خوبصورتی ہے. تو بعض نے ان کو جو ہے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو فرشتوں کی طرح خوبصورت ہے. یعنی ملکوتی حسن ہماری زبان کے اندر اور عربی زبان کے اندر بھی یہ معروف ہے. تو یعنی گویا اس ملکوتی حسن کی طرف اشارہ کیا. اور بعض نے مفسرین نے کہا کہ ان سے دونوں مراد لیے، یعنی وہ حسن جس پہ کسی گناہ کا داغ نہ ہو، یہ تو وہ ہے. یعنی یہ دونوں باتیں جو مراد ہے ہو سکتا ہے یہی بات جو ہے وہ مراد. تو گویا انہوں نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزہ کردار کی گواہی پھر ان عورتوں نے بھی جنہوں نے حضرت یوسف السلام کو پھانسنا چاہا اور وہ انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے بھی بالآخر جو ہے وہ ان کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی جو دی. قالت، اس عورت نے کہا، ایک عورت، یہ لفظ کو جو ہے آپ دیکھتے جائیے، اس ایک عورت نے کہا یعنی عزیز مصر کی بیوی. یہ ریفر ہو رہا ہے جہاں بھی ایک عورت کا تذکرہ ہے تو عزیز مصر کی بیوی کا تذکرہ ہے. فذالکن الذی، فذالک پس تو یہ ہے، الذی وہ جو، تو جو ہے یہ ہے وہ جو. اس عورت نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام، ان کا بھی بس نہیں چلا عورتوں کا، تو اس نے پھر موقع ملا، اس نے پھر کہا تو یہ ہے وہ یعنی یہ ہے وہ یوسف جس کے بارے میں تم بات کر لی. لمتننی فی، اچھا یہ دیکھیں یہ جو لام پیش جو لو ہے، نہیں یہ ایک ہی ورڈ ہے. تو یہ ہے لاما، لاما سوری لاما ہے، یہ
लामा यलूमो लौमा लौमन, उर्दू में जो होता है ना लौमा मलामत करना, ये वही है लाम, इसी से उर्दू में मलामत लफ्ज निकला है। लुम लुम तन्नी फी, तुमने मलामत की मुझ पर, फी है जिसके बारे में, तो ये है वो शख्स जिसके बारे में तुमने मलामत की मुझ पर कि मेरे बारे में, ये है वो। वालाकद, और यकीनी तौर पर बेशक, रावतहू, मैंने बहलाया फुसलाया उसको। मैंने इसका तर्जुमा इसलिए आप इसको अलग तौर पर नहीं लिखा कि ये काफ़ी मरतबा आ चुका है। रावतहू, मैंने उसको बहलाया और फुसलाया, अन नफ्स ही, उसके नफ्स को, नफ्स को यानी रोकने से या थामने से, यकीनी तौर पर यानी मैंने उसको फुसलाया और बहलाया कि अपने नफ्स को मत रोको, जो मैं कह रही हूँ वो पूरा कर लो। फस्तासमा, फस्तासमा, ये अब देखें ये लफ्ज जो है ये ऐन स्वाद मीम असमा से निकला हुआ लफ्ज है। अच्छा, असमा जो है वो आसिम, बचाने वाला, बचना, बाज रहना, उससे लफ्ज जो है ये जो है बाब इस्तफआल होता है, 10th फॉर्म दोबारा होती है। इस्तासम यस्तासिमु इस्तेसामन, अपने आप को रोक लेना, अपने आप को थाम लेना, किसी चीज़ को कबूल ना करना, रिजेक्ट कर देना, ये सारे मानी उसमें फिर पाए जाते हैं। तो इस इस्तेसाम में बड़ा मुबालगा है। तो वो बाज रहा, यानी औरत बता रही है अजीज मिस्र की बीवी कि बेशक मैंने इसको फुसलाना चाहा, कि वरगलाना चाहा कि अपने नफ्स को, अपने आप को अपने नफ्स के हवाले कर दे, लेकिन वो बाज रहा। अब देखें कि हम तो तर्जमा कहेंगे वो बाज रहा, लेकिन आप जो अरबी लोग जानते हैं या जो इस फेल की हालत के अंदर जो चीज़ इसकी जो खसूसियत पोशीदा है वो मुबालगे की है। तो उसने बड़े सख्ती से वो बाज रहा, यानी वो बड़ा सख्ती से उसने मेरी ख्वाहिश को रद्द कर दिया, बिल्कुल। ही रिजेक्टेड मी राइट अवे। उर्दू में इससे लफ्ज आसिम, बचाने वाला, इस्मत इसी से लफ्ज निकला हुआ है। इस्मत जो इंसान की होती है, मासूम जो गुनाह से पाक हो, इसाम, आसमा, ये सारे इसी से लेके हुए लफ्ज है, इसी से। वाला इन, वाला इन, और यकीनी तौर पर अगर, लम यफअल, नहीं वो कर किया, लम यफअल, उसने नहीं किया। अच्छा, जहां भी लम आता है ना, ये लफ्ज लम, ये नफी का सीगा है, इसके मानी डिड नॉट के हैं। डिड नॉट जो है, इफ ही डिड नॉट डू दैट, ये उसका होगा, अगर उसने ये काम ना किया तो। ठीक है, लम यफअल, अगर उसने ये काम ना किया तो उसे, मा आमुरुहु, मा वो जो, आमुरुहु मैं उसको, जिसका मैं हुक्म दे रही हूँ, मैं जिसे कह रही हूँ, यार वो काम नहीं किया, वो ये गुनाह का काम, लजुस जनन्ना। अब देखें ये वो ताकीद का सबसे आखिरी उसलूब है जो कुरान मजीद में बयान हुआ, कि पहले लाम ज़बर लाम ताकीद लाई जाती है, फिर वर्ब लाया जाता है, यस जुना, यस जना, यस जुना जो है आपको पता है कैद करना किसी को, फिर आखिर में नून मुशद्ददा या नून सकीला, नून भारी नून से नून सकीला वो लाया जाता है। तो ज़रूर बिल ज़रूर के मानी पाए जाते हैं इसके अंदर। लतुसअलुन्ना सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तो यकीनी तौर पर फिर लाजमी, ज़रूर बिल ज़रूर उनसे जो है फिर सवाल किया जाएगा। यहाँ लयुस्जनन्ना, तो ज़रूर लाजिमी तौर पर उसको कैद में डाल दिया जाएगा। यानी अगर उसने ये काम नहीं किया जो मैं कह रही हूँ, तो अगर मेरे दाम में वो ना आया और मेरा, उसने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की, तो उसको जो है मैं डाल दीजिए कैद खान में। वाला यकूनन, और वो फिर हो जाएगा या होगा, मिनस सागिरीन, छोटों में से, जलील ख्वार, जिनकी जिसके मानी होते हैं सगीर होना, जो है एक तो होना छोटा होना, उससे मतलब ये भी होता है जो है जलील ख्वार होना, बेइज्जत होना, ये भी उसके मानी होते हैं। सागिर की जमा है सागिरीन, तो वो छोटों में से होगा, जलील ख्वारों में से होगा, यानी बड़ा जलील ख्वार होगा फिर वो अगर कैद हो गया तो। इसकी तर्जुमा पढ़ी। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने इसे रझाने की कोशिश की थी, मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना ना माने तो कैद किया जाएगा और बहुत जलील ख्वार होगा। अब अजीज़ी मिस्र की बीवी का अपने लिए उसने जो इस्तदलाल बताया कि देखो मेरी मजबूरी और इस्तदलाल ये है, और ये सूरत हाल जो बताई गई है उस वक्त मिस्र की अशराफिया की,
ایلیٹ کلاس کی اخلاقی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس عورت نے عمراء و روسا اور بڑے گھرانوں کی بیگمات کو بلایا اور دھڑلے سے ان کے سامنے اپنے محبوب کو پیش کیا کہ اس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ ہے وہ جوانی، یہ ہے وہ خوبصورتی جس میں اگر میں نہ آخر مر مٹتی تو میں کیا کرتی۔ پھر یہ بڑے گھروں کی جو بہو بیٹیاں خود بھی اپنے اس عمل سے گوئے ثمر کی تصدیق کرتی ہیں کہ واقعی ان میں سے ہر ایک جو ہے ان حالات میں وہی کرتا جو اس عورت بیگم عزیز نے کیا ہے۔ تو یہ یعنی پوری دیکھیں کہ اس عورت پورے اشرافیہ کی جو اخلاقی حالت تھی وہ بتا رہی ہے۔ اور پھر اس نے پوری بے حیائی سے اس بات کا اعلان کیا کہ ایک دفعہ تو یہ مجھ سے بچ کے نکل گیا اور میری بات کو اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن آخر کب تک اسے میری بات ماننا ہوگی، اور اگر اس کو میری خواہش کا احترام نہ کیا تو پھر میں اسے جو ہے جیل بھجوا دوں گی۔ یعنی یہ معاشرے کی اخلاقی حالت تھی کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس کو اس بات کی ذرا برابر پرواہ نہیں کہ اس کے معاشرے جو ہے سوسائٹی میں اس کی تشہیر ہو، وہ اپنے جنسی عزائم کا جو ہے کھل کے اظہار کرے، اور پھر اس کا دیکھیں کہ اس کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ اس کے ان جنسی عزائم کو اس کا شوہر جو ہے وہ کیسے برداشت کرے گا جب اس کا معاشرے کے اندر جو ہے وہ چرچا ہوگا۔ تو یہ ایک بے حیا اور اخلاق سے عاری معاشرے اور معاشرے کی ایک جو کلاس تھی، لیڈ کلاس تھی، اس کا یہ جو ہے یہ حالت تھی۔ اب دیکھیں کہ اہل مغرب اور ان کے جو مشرقی وہ کلا ہے، آج عورت کی جس آزادی اور بے باکی کو وہ جدیدیت سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرنزم ہے، عورت کا گھر سے باہر نکلنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بازار کا سامان سمجھنا اور عورت کو شمع محفل بنانا، یہ جو ہے ماڈرنزم ہے، یہ جدیدیت ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں بڑی پرانی ہے، بیک ڈیٹڈ چیز ہے۔ اور یہ جو دقیانوس تھا، بادشاہ تھا، اسے سینکڑوں برس پہلے، کئی سو سال پہلے مصر میں یہ جو چیز پائی جاتی ہے، جسے آج کا جو روشن زمانہ جو سمجھتا ہے کہ یہ بڑی جدیدیت ہے، حقیقت میں تو یہ جاہلیت ہے۔ قدیم زمانے میں بھی یہ تھی اور اب جو ہے جدید زمانے میں جو ہے موجود ہے، اور اب یہ جدید جاہلیت کی شکل کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، یوسف علیہ السلام نے کہا، ظاہر کالا اسی کے لیے آیا ہے، رب السجن احب الیہ، السجن یقینی طور پر یہ جو جیل ہے، احبو میں زیادہ پسند کرتا ہوں جیل کو، الیہ اپنے لیے، میرے لیے مجھے زیادہ پسند ہے، مما یہ من اور ما ہے، جو اگر جس کو جو اکٹھا لکھا جاتا ہے من ما کو تو مما لکھا جاتا ہے، اور ترجمہ الگ الگ ہی کیا جاتا ہے، من اور ما، اس چیز سے جو یدعوننی، دیکھیں یہ یدعونا ہے، نی آگے وہ عورتیں بلاتی ہیں، نی مجھے، الیہ جس کی طرف، یعنی مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، جیل زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، یعنی گناہ کے کام، گناہ کی دعوت کی۔ وَإِلَّا، اور اگر تصرف، اگر تو نے جو ہے وہ نہ پھیرا، صرفہ پھیرنا آپ کو پتا ہوتا ہے، صراف پھیرنے والا جو آپ کو چینج دیتا ہے، کوئی ایک چیز آپ دیتے ہیں اس کے بدلے دوسری چیزیں جو دیتا ہے، انی مجھ سے، اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے، یہ صرفہ یصرف صرفن پھیرنا، ہٹانا، دور کرنا، اگر تو نے نہ مجھ سے ہٹایا، قیدہن ان قید جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بہت زیادہ، قید چال بازی، ہن ان عورتوں کی، اگر چال بازی کو تو نے مجھ سے دور نہ کیا، اسبو الیہن، اسبو تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان عورتوں کی طرف، یہ ان کی طرف یا ان کے مکر کی چال بازی کی طرف، یعنی ان کی طرف میں مائل ہو جاؤں گا۔ یہ اسبو جو ہے یہ سبا یسبو سبوتن و سبون جو ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا۔ وَأَكُنْ، اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، فاستجابا پس قبول کر لیا، لہو اس کے لیے، ربہو اس کے رب نے اس کی بات قبول کر لی۔ یعنی یہ جو استجابہ ہے آپ کو پتہ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، استجابہ یستجیب، استجابتاً، یہ سارے لفظ استجابت اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ اصل میں یہ 10th فارم دا وارب ہے، باب استفعال ہے، اردو میں جواب، اجابت، مستجاب، مجیب، جواب دینے والا، اللہ تعالیٰ مجیب ہے جو دعاؤں کو جواب دیتا ہے، یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ وصرفا پس تو ہٹا دیا جو ہے پھیر دی، انہو اس سے، قیدہن ان عورتوں کی چالوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، انہو بے شک وہ، هو السمیع العلیم سب کچھ جاننے والا،
سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم پھر بدا لہم، یہ بدا جو ہے یہ ایک لفظ ہے اور لہم الگ ایک لفظ ہے، یہ الگ الگ لفظ ہے. ثم بدا لہم، پھر سوجا. اچھا بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا اصل میں، تو اس کا مطلب ہے پھر ظاہر ہوا ان پر جو ان کو بات سمجھ آئی، یہ سوجی ان کو بات. بدا یبدو بدان، ظاہر ہونا، دل میں آنا، کوئی چیز ابتدا کرنا، شروع کرنا. ان کو بات سوجی من بعد ما، اس چیز کے بعد، یہ جو سب کچھ آپ ایونٹ ہو گیا اس کے بعد ان کو سوجا. راؤل آیات، نشانیوں کو یعنی دیکھنے کے بعد بھی ان کے سامنے نشانیاں اپیئر ہو گئی ہیں. یوسف کی گناہی کے ثبوتوں کو دیکھ لینے کے بعد ان پہ جو ہے یہ بات کھلی، ان پہ سوجا. لَيَسْجُنَنَّهُ، تو اسے قید کر دیں، کہ اسے قید کر دیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، حتیٰ یہاں تک کہ ایک وقت تک، ہینا ایک مدت تک. ہین جو ہے ایک مقرر مدت زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ساتھی پڑھ دیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. جزاک اللہ خیر. حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ دعا فرمائی. اب دیکھیں کہ اس دعا کا، یہ دعا انہوں نے یہ کی کہ میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے جس کی طرح مجھے یہ دعوت دیتی ہیں. اب یہ دعا انہوں نے کیوں فرمائی؟ اس دعا کا پس منظر اور تھوڑے سے وہ حالات سامنے رکھنے ضروری ہیں جن حالات میں آپ نے یہ دعا فرمائی. اب یہ 19-20 سال کا ایک خوبصورت صحت مند نوجوان ہے، غریبی، جلاوطنی اور یہ جو غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی سب سے متمدن سلطنت کے پائے سلطنت کے اندر، وہاں کے ایک بہت بڑے رئیس اور منسٹر، جس سینئر منسٹر کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دی، اور وہاں پہ اس گھر کی جو بیگم ہے، جو عورت ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، جس کا اس کو روز و شب سامنا ہے. ہر روز وہ اس کا جو ہے سامنا کرتا ہے. پھر اس کے حسن کا چرچا پورے دارالسلطنت میں پھیل جاتا ہے، شہر میں، اور امیر کے گھرانوں کی جو خواتین ہیں وہ بھی اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہیں. اب ایک طرف وہ ہے اکیلا، اور دوسری طرف سینکڑوں خوبصورت جال ہیں جو اس وقت اس کو ہر وقت اپنے جال میں پھانسنے کے لیے جو تیار ہیں. اب عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی موجودگی میں جو ہے آپ کو دھمکی دی قید خانے کی، کہ اگر اس نے میری بات کو نہ مانا، میری خواہش پوری نہ کی، تو میں جو ہے اس کو بھجوا دوں گی جو ہے جیل میں. تو اب عورتوں نے آپ کو سمجھانا شروع کیا کہ یوسف نادان نہ بنو، اپنی جوانی اور حسن پر رحم کرو. تم کتنے خوش قسمت ہو کہ مصر کی ایک امیر ترین خاتون اور حسین ترین خاتون تجھے اپنا دل دیتی ہے، اور تم ہو کہ تم انکار کر رہے ہو. تم اس کی درخواست کو قبول کر لو، ہم تجھے خیرخواہی کا معاملہ کر رہی ہیں اور تجھے جو ہے یہ مشورہ دے رہی ہیں. تو یہ انہوں نے کہا. اب جو آپ تک تمام جو شیطانی چالیں تھیں اور مکاریاں جو کا سامنا آپ کرتے چلے آ رہے تھے، تو آپ نے ہر فریب کا بڑے کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. اب آپ نے یہ محسوس کیا اس موقع کے اوپر کہ آپ عزیز مصر کی بیوی اور ان عورتوں کے شیطانی مکر و فریب کے اندر بالکل چاروں طرف سے گھر گئے. اور تو پھر آپ نے اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی اور ناتوانی کا بربلا اعتراف کیا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور اعانت کی توفیق مانگی ہے آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ پھر دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے جو ہے جیل زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے. اب دیکھیں گے کچھ باتیں جو ان پہ غور کرنے کی. ایک غیر شادی شدہ نوجوان ان شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرنا اور تنہائی کے وقت بھی دعوت گناہ کو ٹھکرا دینا بلا شبہ ایک بڑی قابل تعریف بات ہے. مگر دیکھیں کہ حیرت انگیز کمال جو ہے ان کے ضبط نفس کا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے روکے رکھا ہے. اور عرفان نفس کا ہے، اپنے آپ کو جو جان لینا، اس حقیقت کو جان لینا کہ دیکھیں یہ گناہ کا کام ہے، یہ میرے رب کی جو ہے نافرمانی ہے، میرے رب اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے رک جانا. اور طہارت فکر کا ہے کہ آپ کی پاکیزہ فکر جو ہے کیسے سلامت تھی. اور یہ وہ کمال ہے کہ بدی اور گناہ کے سامنے آپ جو ہے کھڑے رہے، اور اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہ کرنے پر بھی جو ہے آپ کے دل میں کبھی کوئی تکبرانہ جو ہے خیال پیدا نہیں ہوا کہ دیکھیں میں نے بڑا مار کے سر کر لیا ہے، یہ ساری عورتیں اور یہ حسین عورت میرے پیچھے پڑی ہے، مجھے دعوت گناہ دی، لیکن میں جو ہے پھر بھی میں ان سے بچ گیا ہوں.
تو یہ متکبرانہ خیال جو ہے کبھی آپ کے جو ہے وہ نہیں آپ کے ذہن کے اندر جو کبھی نہیں آیا. تو اس کی بجائے آپ نے اپنی بشری کمزوری کو جو ہے پیش نظر رکھا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب میں ایک کمزور انسان ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ عاجزی دیکھیے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب میں ایک کمزور انسان ہوں، اگر تو مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ بچائے گا، ان کی جو چال اور فریبی ہے، ان کے جو قید ہے، ان کا جو چال بازی ہے، اس کو مجھ سے دور نہ کرے گا، تو میری دستگیری نہ کرے گا، تو میں ایک لمحہ بھی ان کی اجاریوں کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا اور میرے قدم پھسل جائیں گے اور مجھ سے یہ قصور سرزادہ ہو جائے گا جو تجھے پسند نہیں ہے، اور میرا شمار پھر جاہلوں میں ہو جائے گا اور میں صدیقین اور مخلصین میں میرا شمار نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی تربیت کا اہم ترین اور نازک ترین مرحلہ تھا. شدید آزمائش کے اس مرحلے میں بھی آپ کے اندر جو خصوصیات تھیں، دیانت کی، امانت کی، عفت کی، حق شناسی کی، راست روی کی، انضباط یعنی ضبط نفس کی، اور ذہنی توازن کی، ایک ذہنی بیلنس آپ نے جو قائم کی، جس کو آپ نے جو ہے ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. یہ غیر معمولی صفات کے اندر جو آپ کے اندر امبیڈڈ تھی، چھپی ہوئی تھی، اور جن کا آپ خود بھی بے خبر تھے، لیکن جب یہ آزمائش کا یہ شدید موقع آیا تو یہ ساری سامنے آ گئیں اور پورے زور کے ساتھ کام کرنے لگیں، اور آپ جو ہے اس بدی کے مقابلے میں جو ہے ٹھہرے رہے اور کھڑے رہے اور استقامت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. تو آپ نے عزیز مصر کی اور عورتوں کے مکر و فریب سے نجات کی جو دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور جب تک وہ باہر رہے استقامت عطا فرمائی اور انہیں نہیں جیل اس بھیج کو منع دیا. ہے شادی میں جانا. شادی میں ٹکے کھاتے ہیں. ساتھی اگر اپنا مائک بند کر دیں اگر. اور پھر جب جیل گئے تو پھر ظاہر ہے جیل کی دیواریں جو ہے آپ کی پاک دامنی کی جو ہے وہ جو شاہد بن گئی. تو یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ہر اس شخص کو علم ہو گیا جس نے بھی یہ معاملہ دیکھا، لیکن ارباب اہل و اختیار نے اسی میں افیہ سمجھی کہ اگر یوسف علیہ السلام کو کچھ جیل بھیج دیا جائے تو جو ہے ان پہ ایک الزام لگ جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور آہستہ آہستہ صورتحال سکون پذیر ہو جائے گی اور لوگ بھی جو ہے رفتہ رفتہ بھول جائیں گے، اور اس عورت کا جو وہ ہے بدر بھی وہی ہے، پراچا بھی وہی. آپ ذرا اگر اپنا مائک بند کر دیں تو سارے ساتھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. نیازی صاحب کا فون آنا ہے. نیازی صاحب فرمایا معذرت وَدَخْلَ چاہتا ہوں. مَعَهُ، اور اس کے ساتھ داخل ہوئے، مَعَهُ سجن میں، جیل میں اس کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوئے. کون ہوا؟ فتایان، دو نوجوان. یہ جو فتح وہ ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، فتایان دو نوجوان. قالا احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں، آسر خمرن، جو ہے یہ آسر جو ہوتا ہے یہ اسیر، آپ نے دیکھا یہ اسیر، سوری یہ جو ہے اسیر جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جوس ہوتا ہے، تو اسی سے اسرا، یہ جو لفظ ہوتا ہے اسرا یا اسر و اسرن، نچوڑنے کے معنی آتا ہے. یہ جو اثر کا وقت ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو اثر کا وقت، یہ تیزی سے تو جب جوس کو اسے نچوڑا جاتا ہے تیز دھار کی صورت میں وہ ایک نکلتا ہے، تیزی سے نکلتا ہے، تو وہ نچوڑنے کے معاملے معنی میں آتا ہے. انی آسر، میں نچوڑتا ہوں، خمرن، یا کشید کر رہا ہوں، خمر کو، شراب کو میں جو ہے وہ یہ جوس نکال رہا ہوں یا میں شراب جو کشید کر رہا ہوں. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا. اچھا یہ جو آخر ہو تو مطلب ہوتا ہے لاسٹ، اور آخر ہو خا کے اوپر زبر ہو تو پھر ہوتا ہے سیکنڈ، دوسرا. یہ دونوں کا فرق ہے، یہاں میں لکھ نہیں سکا، میں لکھ دوں گا لیکن یہ ذہن میں رہے. دوسرے نے کہا انی ارانی، میں دیکھتا ہوں، احملو، میں اٹھائے ہوں، حمل یاملو حملن، اٹھانا، میں اٹھائے ہوں، فوقا، اوپر، راسی، اپنے سر کے، خبزن، روٹیاں، میں اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائے ہوں. تاکل الطیر، وہ کھا رہے ہیں پرندے، منہ، اس سے وہ پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا، ہمیں بتا دیجئے، نبا ابھی ہم نے پڑھا تھا خبر دینا، ہمیں خبر دیجئے، بتاویل ہی، اس کی تعویل، اس کی تعبیر کی، یعنی اس کی ہمیں تعبیر جو ہے آپ بتائیے. ان بے شک ہم، نراکا من المحسنین، دیکھتے ہیں تجھے
नेक आदमी। काला, तो कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ला याती कुमा, नहीं आएगा तुम्हारे पास, तो आमुन, खाना, नहीं आएगा तुम्हारे पास खाना, तुर्ज तुर्जका नहीं, तुर्जका नहीं। अब देखें कि ये है वो जो तुम खाते हो, तुमको दिया जाता है, या तुम्हें रिज्क तर्ज को तुम्हें जो दिया जाता है, ये नहीं तुम, और तुर्जका है, कौफ के ऊपर जो है ये आप देखें खड़ी मद है, यानी अलफ है। तुर्जका, तुमको जो रिज्क दिया जाता है, ही वो जो तुम्हें दिया जाता है, रोजाना खाना, सुबह शाम जो खाना दिया जाता है, इल्ला मगर, नब्बा तो कुमा, ये मैं तुम्हें इसकी खबर दे दूंगा तुम दोनों को। ये तर्जुका में भी डुअल का सीखा है तस्निया का, नबात तो कुमा में भी डुअल का सीखा है, जाती कुमा में भी जो है ये तस्निया का सीखा है। तो इस आयत के अंदर जो है सारे जो है, आप दो अशखास से जो है खिताब कर रहे हैं, तो सारे तस्निया के सीखे हैं, डुअल सीखे हैं। बितावील ही, इसकी तावील, कबला, इससे पहले के, याती कुमा, कि वो आए तुम्हारे पास, जाले कुमा, जाले कुमा, ये चीज जो है वो आए तुम्हारे पास, वही चीज, मिम्मा, ये वो चीज है, मिम्मा जिसका, अल्लमनी, मुझे इल्म दिया, रब्बी, मेरे रब ने, इन्नी, बेशक मैं, तरक तो, छोड़ने वाला हूँ, मिल्लत कौमिन, उस कौम को जो, उस कौम के मजहब को, ला युमिनून बिल्लाह, जो ईमान नहीं लाते, वहुम बिल आखिरत काफिरून, और वो आखिरत के भी ईमान नहीं लाते, आखिरत के भी मुनकर हैं। इसकी सारी तर्जुमा पढ़ दी। कैद खाने में दो गुलाम और भी इसके साथ दाखिल हुए। एक रोज उनमें से एक ने इनसे कहा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है, इसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये इल्म उन अलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता की हैं। वाकया यह है कि मैंने इन लोगों का तरीकाकार छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं। जज़ाकल्लाह। अब जो है बात छोटी छोटी बातों के ऊपर जो कुरान मजीद में बयान की गई हैं, उन पे आप गौर किए। देखिए कुरान मजीद ने बहुत बड़े बड़े वाकयात इस वाक़े के दरमियान के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और जो कड़ियाँ मिलाने वाली हैं, जो लिंक्स जो है वो कलेक्ट करने हैं, डॉट्स, वो छोड़ दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताई है कि जो है यूसुफ साहब ने कहा कि ये यहाँ, यानी उन्होंने कहा कि आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए। तो यूसुफ ने कहा, यानी कुरान मजीद ने ये बात बताई है, यूसुफ ने कहा कि यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है सुबह और शाम, यानी जो भी मिलता है हर रोज, उस खाने के आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की तामीर बता दूंगा। अब देखिए एक बात है, जाहिर है ये बात पे आप गौर करना चाहिए आपको कि ये क्यों इतनी तफसीली सी बात। अगर खाली ये बता दिया जाता कि यूसुफ ने उन्हें कहा कि हाँ मैं तुम्हें ताबीर बताऊंगा, या मैं तुम्हें ताबीर बताता हूँ अभी, लेकिन ये नहीं हुआ। वह कहा कि मैं तुम्हें ये जो खाना अभी मिलेगा ना, अगली जो खाना, यानी सुबह मिलता होगा या शाम मिलता होगा, तो उन्होंने अगर सुबह पूछा है मसलन किसी वक्त, तो उन्होंने कहा कि ये अभी रात को अभी खाना मिलेगा, उससे पहले पहले मैं तुम्हें जो है वो बता दूंगा। तो जाहिर है ये ऐसी चीजें हैं, ये एक मामूली सी बात है बिल्कुल, लेकिन जाहिर है इसका कोई मकसद है बताने का, जो है बताया गया। अब जो है वो कैदियों के ख्वाब भी बताए गए हैं वहां पे। यूसुफ इस्लाम की आजमाइश का ये तीसरा दौर शुरू हो रहा है, आपको पता है। पहला दौर आपकी जो कुएं में फेंकने का था, दूसरा दौर आपके जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अजीज मिस्र के घर, जो आपका सीरत व किरदार के इम्तिहान था। अब तीसरा दौर जो अब शुरू हो रहा है, और कैदियों के जो ख्वाब हैं, तो जिस जेल में आपको रखा गया वहां पे दो मजीद नौजवान भी थे, उन्होंने, कुरान ने उनके नाम की तस्रीह नहीं की है कौन थे। बाइबल की रिवायत के मुताबिक ये है कि ये शाह मिस्र के साकी, जो वहाँ पे जो बारटेंडर्स थे उनके, जो उसका कोई एक सरदार था, और दूसरा शाही नान बाई जो थे, जो खुबज बनाने वाले था, जो उनकी जो टीम थी उसका अफसर था। तो जाहिर है किसी बात पे इस तरह लिखा है कि जो है जूस के अंदर जो दिया गया, या ड्रिंक जो उसको दिया गया, उसके अंदर कोई मक्खी आ गई, या जो है एक दफा जो जो नान दिया गया रोटी, तो उसका कुछ जायका जो है कड़वा था, तो बज़ाहिर जो है उनको, या फिर दूसरी और भी कहानियां हैं, जहर की कहानी भी है, उसकी ज़रूरत नहीं है इन सब की। तो असल में हज़रत यूसुफ सलाम का किरदार जो बताया गया कि जो गुलाब का फूल है,
چاہے وہ ویرانے میں ہو یا پھر وہ باغ میں کھلے، ہر جگہ پہ وہ اپنی جو ہے وہ اپنی خوشبو سے پہچانا جائے گا. یا پھر وہ جو شیکسپیئر نے کہا تھا کہ روز بائی اینی ادر نیم وڈ اسمائل ایز سویٹ، کہ گلاب کا پھول جو ہے اس کو آپ کسی نام سے بھی پکاریں وہ گلاب ہی کی خوشبو دے گا. یوسف علیہ السلام بھی اپنے حسن کردار و اخلاق کی بنا پر جیل میں انتہائی مقبول ہو گئے اور بڑے عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے. اور نہ صرف قیدی بلکہ قید خانے کے جو حکام اور اہلکار تھے وہ بھی ان کے متقد ہوتے. اور روایات میں آتا ہے کہ یوسف السلام قید خانے میں اکثر عبادت کرتے تھے، قیدیوں کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ان کی مشکل میں ان کی مدد کرتے تھے. کوئی قیدی بیمار ہو جاتا اس کی تیمارداری کرتے، اور جیل کے انتظام کی بہتری میں بھی آپ حکام کی جو ہے مدد کرتے تھے. تو اس طریقے سے آپ بڑے بہت ہی پاپولر تھے. بلکہ جو ہے تلمود کی روایات ہیں کہ آپ کو جو جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا اس نے آپ کو جیل کے انتظامات جیل کے اندر قیدیوں کے جو ہے سونپ رکھے تھے. تو قید خانے میں مذکور نے جوان آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ روٹیاں میرے سر پہ موجود ہیں اور ان میں سے جو ہے وہ پرندے کھا رہے ہیں. تو آپ بڑے نیک انسان ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر ہمیں جو بتائیے. اب یہ جو بات بتائی گئی ہے وہاں پہ حضرت جو یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا، خواب کی تعبیر بھی بتائی لیکن دین کی دعوت بھی آپ نے دی. تو یوسف السلام نے انہیں فوراً نہیں کہا کہ ہاں میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں، بلکہ کہا کہ میں تمہیں آج کھانا تقسیم ہونے سے پہلے تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ وقفہ کیوں دیا آپ نے. تو اس کے 3 پاسبل جو ہے دیکھیں ممکنات جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. قرآن نے ظاہر اس پہ غور و فکر کے لیے ہمیں جو چھوڑ دیا ہے. اس کا ایک اثر تو یہ تھا، پوچھنے والوں میں پڑا ہوگا کہ یوسف السلام نے ان کے خوابوں کو اہمیت دی ہے. دوسرا یہ کہ وہ سرسری طور پر کوئی الٹی سیدھی بتا کر ان کو ٹالنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ سوچ سمجھ کر یا پھر اپنے رب سے رجوع کرنے کے بعد ان کو تعبیر بتانا چاہتے تھے. تیسرا سب سے اہم، آپ نے پیغمبرانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ان کو خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے ضروری سمجھا کہ جو چیز ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی دعوت توحید تھی، یعنی جو ہے ان کو وہ بھی بتایا جائے. اور آپ پہلی دفعہ ان نوجوانوں کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین پیش کر رہے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں اور جس علم کی وجہ سے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے تعلق پیدا ہوا تھا اس کا علم کا اصل ماخذ بھی بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس علم کی مدد سے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا یہ علم ان علوم میں سے ہے جس کی تعلیم میرے رب نے مجھے دی ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے سیکھا ہے، کسی انسانوں واسطے اس سے نہیں ملتا. اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ علم انہیں عطا کرتا ہے جنہیں وہ رسالت و نبوت دیتا ہے. یعنی یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور تمہیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں اور اس وجہ سے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں. اور پھر دعوت توحید دی کہ دیکھیں میں اس قوم سے جو ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت پہ ایمان نہیں، ظاہر یہ باتیں اللہ تعالیٰ اللہ پہ اور اللہ پہ جو ایمان اور آخرت پہ ایمان کی باتیں بھی آپ نے دعوت کے معاملے کے اندر بتائیں. تو یہ وہ دعوت کی حکمت تھی جو آپ نے وہاں پہ استعمال کی. اس کے بہت سارے اس کے سب رموز و اسباق ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آگے 2-3 دنوں کے اندر اپلوڈ ہوگی تو اس کے اندر سارے رموز و ان آیات کے رموز و اسباق جو ہے ان کو انشاءاللہ اکٹھا کر دیا جائے گا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تعالیٰ آپ پھر جو ہے دوبارہ اس کے اعادہ کریں گے، پڑھیں گے، ریپیٹ کریں گے، تو آپ وہاں پہ اس کو پڑھ لیں گے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.